بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 8 دسمبر ہے، سن ہے 2022 اور دن ہے جمعرات کا۔ میں ہوں محمد طفیل شاد۔ حاضرین سامعین السلام علیکم۔ سورہ اعراف جو کہ سورت نمبر 7 ہے، اس کا درس جاری ہے۔ آج اس کا 8واں حصہ ہے اور اس کی آیت جو ہے وہ 25، وہاں سے ہم آج ابتدا کریں گے۔ پچھلے درس کا جو عنوان تھا ہمارا وہ انسانی بنیادی حقوق تھے۔ اس کا کچھ آخری حصہ میں ربط کے طور پر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سورہ البقرہ اور سورہ اعراف میں جو یہ عنوان ہے انسانی بنیادی حقوق کا، اس کے متعلقہ الفاظ کی یکسانیت سے پوری طرح کھل کر ثابت ہو چکا ہے کہ سورہ اعراف کی آیات بالا میں سورہ البقرہ ہی کے عنوان کو دہرایا گیا ہے، اور ان دونوں مقامات پر پوری نوع انسانی کے ایک ایک فرد کے متوازن اور مساوی حق کی رہائش و معاش کا اعلان عام کر دیا گیا ہے، تاکہ سربراہ ریاست قرآن کریم کے اس تکراری اعلان کے مطابق کرۂ ارض کے ہر گوشے میں ایسا متوازن نظام قائم کرے جس میں ہر فرد ریاست کے رہائش و معاش کے بنیادی اور پیدائشی حقوق بالا کو قانوناً تسلیم کیا جائے، تاکہ کرۂ ارض سے بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض کے دشمن ہیں کا شیطانی رقص جو ہے وہ ختم ہو جائے، اور پورا کرۂ ارض جنت ارضی یعنی متوازن حقوق رہائش و معاش کی جیتی جاگتی تصویر بن جائے۔ آج کے درس میں جو چیز ہم بیان کریں گے اس میں ہے اخروی عدالت کی حاضری کو ہمیشہ یاد رکھو، اور پھر اس میں دوسرا جو نقطہ آئے گا وہ آئے گا کہ لباس التقوی کیا ہے اور جسمانی لباس، ان کا ہم ذکر کریں گے۔ تو اخروی عدالت کی حاضری کو ہمیشہ یاد رکھو۔ سامعین کرام، آیت زیر بحث 7/24 میں وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ کی وضاحت کے بعد اگلی آیت میں اعلان کر دیا گیا ہے کہ مذکورہ بالا متوازن حقوق کی خلاف ورزی کرنے والوں سب کے ساتھ ساتھ تم بھی سن لو کہ تم سب نے اس زمین میں رہنا ہے، اسی میں مرنا ہے، اور زندگی میں کیے گئے اچھے برے عملوں کی جواب دہی کے لیے تمہیں اس زمین میں سے نکال کر حاضر عدالت کرایا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قَالَ فِيهَا تَحْيُونَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تَخْرَجُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نو انسانی، تم سب نے اس زمین میں زندگی گزارنی ہے اور اسی میں مر جانا ہے، اور اسی میں سے تم دوسری مرتبہ 20 اور 55 20/55 اعمال کی جواب دہی کے لیے نکال لیے جاؤ گے۔ اس میں جو آیت میں جو نقطہ آیا ہے منہا تخرجون پر غور کرنے کے لیے، آیت بالا 7/25 کی مترادف سورہ طٰہٰ کی آیت ذیل ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے 20/55 میں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اے نو آدم، ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ زمین میں سے پیدا کیا تھا
اور تمہارے مرنے کے بعد ہم تم اسی میں لٹا دیتے ہیں، اور تمہارے اعمال کی جواب دہی کے لیے ہم تمہیں دوبارہ اسی زمین سے نکال لیں گے۔ اب ہے لباس التقوی اور جسمانی لباس۔ حاضرین، سلسلہ درس کی اگلی آیت میں گزشتہ آیت مجیدہ کے ربط باہمی کے مطابق اجتماعیت کو لباس التقوی کہا گیا ہے، لیکن ساتھ ہی بتا دیا گیا ہے کہ جسم انسانی کے ظاہری لباس اور آدمیت کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ علیم و علام کو معلوم تھا کہ لوگ ان مخبوط الحواس دیوانوں کو اللہ کے پاس پہنچے ہوئے بزرگ قرار دیا کریں گے، جو دماغی خرابی، دیوانگی اور پاگل پن کی بدولت واہی تباہی کلام کرتے ہیں۔ انہیں لباس پہنایا جائے تو اسے پھاڑ دیتے ہیں اور ہمیشہ ننگے رہتے ہیں، جیسے کہ مادرزاد ننگوں کو اللہ کے ولی، ابدال، اوتار اور وہ سب غوث، کتب وغیرہ کے خدائی عہدیدار قرار دیا جاتا ہے، حالانکہ آیت ذیل کے مطابق لباس پہننا فرض ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ 7/26۔ اے نو آدم، بے شک ہم نے تم سب کے سب پر لباس پہننے کا حکم نازل فرمایا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ وہ تمہارے ننگ پن کو بھی ڈھانپے اور خوبصورت بھی ہو۔ مذکورہ بالا حکم یعنی پوری نوع انسانی کے حق رہائش ضروریات کی نافرمانی سے بچنا، اس نافرمانی سے بچنا ہی تو خیر یعنی بھلائی ہے۔ مذکورہ بالا حکم اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں، یعنی ایسا متوازن نظام قائم کریں جس میں کوئی شخص اپنے حق کے رہائش اور حق کے ضروریات زندگی سے محروم نہ رہے۔ اس آیت میں جو لفظ استعمال ہوئے ہیں وہ ہے پہلا لباسن۔ لباسن کی تنوین عوض مضاف ہے اور تقدیر کلام یہ ہے قد انزلنا علیکم حکما لباسن، بے شک ہم نے تم سب پر لباس پہننے کا حکم نازل فرمایا ہے۔ بصورت دیگر اگر اس تنوین کو عوض مضاف تسلیم نہ کیا جائے تو مشاہدہ معرض ہے کہ پہننے کا صلہ صلاح یا انصلہ لباس آسمان سے کبھی بھی نازل نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آسمان پر کوئی ٹیکسٹائل ملز نہیں لگائی ہوئی، کوئی لباس سلانے کا کوئی کارخانہ نہیں بنایا ہوا۔ دوسرا نقطہ ہے ذالکا اسم اشارہ مذکر بعید ہے جو مذکورہ بالا کے لیے آتا ہے، اور مذکورہ بالا چونکہ مستقر و مطاع کے حق کے انسانی کا اعلان ہے، اس لیے لباس التقوی ذالکا خیر ان کا معنی لکھا گیا ہے کہ مستقر و مطاع کے متوازن حکم کی خلاف ورزی سے بچنا ہی تو بھلائی ہے۔ غور طلب یہ امر ہے کہ آیت بالا میں جسمانی لباس اور لباس التقوی دو چیزیں الگ الگ بیان ہوئی ہیں۔ جسمانی لباس بیک وقت دو شرطوں کے ساتھ مشروط ہے، ننگ پن کو بھی ڈھانپنے اور خوبصورت بھی ہو۔ بس آیت بالا کے مطابق ایسا باریک و ایسا فٹ لباس پہننا حکم باری کے خلاف ہے جو پہنا ہوا بھی ہو اور جسم کے اعضاء الگ الگ نمایاں بھی ہوں۔ اس آیت مجیدہ میں یا بنی آدم کے خطاب کے ساتھ لباس پہننے کا حکم کے نفاذ سے عیاں ہے کہ مخبوط الحواس نانگے اس حکم سے مستثنیٰ ہیں، کیونکہ ان پہ بوجہ دیوانگی کوئی شرعی پابندی لازم ہی نہیں۔
تو اس طرح جن دیوانوں کو قرآن کریم دائرہ آدمیت ہی سے خارج قرار دیتا ہے، ہم ہیں کہ انہیں پہنچے ہوئے بزرگ، ولی، ابدال، اوتار اور غوث کتب وغیرہ کے خداوندی عہدے دار مانے ہوئے ہیں، فاتابرو یا اول الابصار۔ آیت بالا میں دوسرے نمبر پر لباس التقوی، ذالک خیر کے الفاظ میں لباس تقوی کا ذکر آیا ہے۔ لباس کا لفظ 6 حرفی مادہ لام بے سین سے ہے، جس کا معنی بنیادی معنی ہے لازم ہونا، ڈھانپ لینا، چھپا لینا۔ کپڑوں کو لباس اس لیے کہتے ہیں کہ وہ جسم کو ڈھانپ لیتے ہیں، جسم کو چھپا لیتے ہیں۔ اور تقوی کا لفظ 6 حرفی مادہ واو قاف 2 نقطوں والا یہ سے ہے، جس کا معنی ہے بچانا۔ تقوی کا معنی ہے خود بچنا۔ اب چونکہ پچھلے مسلسل آیات نمبر 10 تا 25 16 آیتوں میں مستقر و متاع یعنی نوع انسانی کے حق کے رہائش ضروریات زندگی کا اعلان چلا آ رہا ہے، نیز چونکہ آگے بھی یہی عنوان جاری ہے، اس لیے کلام کے سیاق و سباق دونوں سے ثابت ہے کہ یہاں مستقر و متاع کے الہی حکم کی خلاف ورزی سے بچنا ہے، یعنی ایسا نہ ہو حق کے رہائش و متاع سے محرومی نوع انسانی کا لباس بن جائے۔ عرف عام میں تقوی پرہیزگاری لیا جاتا ہے، لیکن اس مشاہداتی حقیقت کو کبھی نہ بھولیے کہ ضروریات زندگی سے محروم افراد سے پرہیزگاری کی کیا امید کی جا سکتی ہے، جبکہ بھوک ننگ تو خود ایمان تک کے لیے زہر قاتل ثابت ہوتی ہے۔ تو اس طرح جہاں ہر آن ایمان ہی متزلزل ہو، وہاں پرہیزگاری کہاں سے آ سکتی ہے؟ قرآن کریم نے بھوک کے لباس کو بجائے خود ایک عذاب قرار دیا ہے۔ سورہ نحل میں ایک نافرمان بستی والوں کے متعلق آیا ہے، فَذَاقَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ 16/112۔ فَذَاقَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ 16/112۔ بس اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے مصنوعی عملوں کی بدولت بھوک اور خوف کے لباس کا مزہ چکھایا۔ بس آیت بالا میں اسی لباس الجوع والخوف ہی سے بچنے کو کہا گیا ہے، اور لباس التقوی ذالک خیر 7/26 اور اے نو انسانی مذکورہ بالا رہائش ضروریات زندگی کے الہی حکم کی خلاف ورزی سے بچنا یہی تو بھلائی ہے۔ تیسرا نقطہ آیت مجیدہ میں زیر بحث 7/26 کا آخری جملہ انتہائی غور طلب ہے، ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ مذکورہ بالا اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں جن کی غرض یہ ہے کہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ جیسے کہ اوپر عرض کیا جا چکا ہے کہ اس آیت میں 2 لباسوں کا ذکر ہے، جسمانی لباس اور پوری نوع انسانی کے حق کے رہائش ضروریات زندگی کی مخالفت سے بچنے کا لباس۔ افسوس ہے ان دونوں کی مخالفت صدیوں سے اسی طرح جاری ہے کہ معاشرہ کے دیوانے جو لباس پھاڑ کر ننگے ہو جاتے ہیں انہیں تو اولیاء اللہ مانا جاتا ہے، اور نوع انسانی کو لباس التقوی یعنی اس کے متوازن حق کے مستقر و متاع کی یہ کہہ کر مخالفت کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی بعض لوگوں کی قسمت میں بلا کرایا
رہائشی مکان کی بجائے کرائے کا مکان لکھ رکھا ہے، اور ضروریات زندگی کے لحاظ سے اس نے خود کسی کی قسمت میں بھوک ننگ لکھ دی ہوئی ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کے باب الحیض میں حضرت انس کی روایت ہے کہ ہر شخص کی سعادت یا شقاوت اور رزق کی تنگی یا فراخی عین اس کی پیشانی پر لکھ دی جاتی ہے جب وہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ حالانکہ قرآن کریم کے دلائل قاطعہ کی روح سے آپ سابقہ صفحات میں آپ سن چکے ہیں کہ پوری نوع انسانی کا پیدائشی حق ہے کہ اسے زندگی کے آخری دم تک بلا کرایہ رہائش اور ضروریات زندگی مسلسل میسر آتی رہیں۔ بالفاظ دیگر، معاشرہ کا ایسا نظام قائم ہونا چاہیے جس میں مذکورہ انسانی حقوق کی ضامن مرکزی حکومت ہو۔ پیچھے آیت نمبر 7/20 میں آپ سماعت کر چکے ہیں کہ شیطان ابلیس مجسم انسان نے صدر و عوام کو اجتماعی نظام کی جنت سے نکال کر انفرادی نظام کے جہنم میں جھونک دیا تھا۔ اس سے اگلی آیت مجیدہ میں متنبہ کیا گیا ہے کہ آئندہ کے لیے محتاط رہنا۔ اب آیت نمبر 7/27، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنت ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیطان اولیاء للذین لا یؤمنون۔ 7/27۔ اب اس کا مفہوم: اے نو آدم، ہوشیار باش، ایسا نہ ہو کہ تمہیں بھی شیطان انفرادیت کے فتنے میں مبتلا کر دے، جیسے کہ اس نے تمہارے اولین ماں باپوں کو اجتماعی نظام کی جنت سے نکال دیا تھا۔ اس نے اس پر ان کا مستقر و متاع کا لباس کھینچ لیا تاکہ ان پر ان کی برائیاں عیاں ہو جائیں۔ بے شک وہ اور اس کے شتونگڑے تمہیں اس مقام سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم نہیں دیکھتے۔ بے شک ہم نے شیطانوں کو دوست پایا ہے ان کا جو نوع آدم ہی کے حق کے مستقر و متاع پر ایمان نہیں لاتے۔ اس میں کچھ نکات قابل وضاحت ہیں۔ بنی آدم کا معنی کیا گیا ہے نوع آدم، کیونکہ قرآنی رہنمائی کے مطابق نوع آدم کسی ایک شخص آدم کی اولاد نہیں ہے، بلکہ پیچھے وضاحتاً بیان کیا جا چکا ہے کہ 11/61، 20/55، 53/32 اور 71/17-18 کے مطابق نوع آدم کو زمین میں سے پیدا کیا گیا تھا۔ نیز خود زیر نظر سورہ اعراف کی 7/11 میں بھی ارشاد ہوا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ۔ البتہ تحقیق ہم نے تم بہت سوں کو پیدا کیا، پھر بہت سوں کو ارتقائی منازل سے گزار کر موجودہ صورت میں لائے، پھر اس طرح جب تم کائناتی قوتوں سے کام لینے کے قابل ہو گئے تو ہم نے جملہ کائناتی قوتوں کو بزبان حال حکم دیا کہ تم سب کی سب نوع آدم کی فرمانبردار ہو جاؤ۔ پس چونکہ ان قرآنی دلائل قاطعہ کے مطابق نوع انسانی کسی ایک شخص آدم کی اولاد نہیں، اس لیے بنی آدم کا جو معنی کیا گیا ہے نوع آدم وہ 100% صحیح ہے۔ اس میں دوسرا نقطہ ہے کہ سابقہ صفحات میں ثابت کیا جا چکا ہے کہ نوع آدم ابتدائی معاشرہ کے جس فتنے میں مبتلا ہوئی تھی وہ انفرادی مفاد کوشی ہی کا فتنہ تھا، اس لیے یہاں لا یفتننکم کے الفاظ میں اسی فتنے کی خبر دی گئی ہے۔
तीसरा नुक्ता इसमें अबा वैकुम से बाबा आदम और हवा मुराद लेना कुरान करीम की रूह से गलत है, क्योंकि एक नंबर नुक्ते में के मुताबिक नौ आदम के बहुत से अफराद मर्द औरतें ज़मीन में से पैदा किए गए थे, इसलिए अबा वैकुम का माना तुम्हारे अव्वलीन माँ बाप सही है, क्योंकि इस नौ के अव्वलीन माँ बाप अलग अलग बहुत से मर्द औरतों की सूरत में ज़मीन में से पैदा किए गए थे, जिनके साथ इज्तमाइयत की जन्नत से निकालने का इब्तदाई वाक़या पेश आया। चौथा नुक्ता इसमें है लफ्ज़ जन्नत की वजाहत, ये भी मैं पीछे बयान कर चुका हूँ 20/118 और 119 में। उसके मुताबिक वो माशरा दुनियावी जन्नत है जिसमें कोई फ़र्द माशरा हकूक़ रबूबियत और रिहाइश से महरूम ना हो। पाँचवा छठवां नुक्ता नज़-ए लिबास के मुतल्लिक़ रवायात का दिया हुआ तस्वर गलत है कि शजर ममनुआ के इस्तेमाल से हज़रत आदम व हव्वा माज़अल्लाह नंगे हो गए थे और उनकी शर्मगाहें उन पर ज़ाहिर हो गईं, बल्कि जैसे कि पीछे बयान किया जा चुका है कि इब्तदाई माशरा के सदर व अवाम इनफरादी मफाद परस्ती के शजर मलऊना से मना किया गया था, जिसमें हर शख्स ज़ाती नफ़ा अंदोज़ी के लिए किस्म किस्म के धोखे फ़रेब के ज़रिए अपनी बुराइयों को खुद अयां करता रहता है। बस शैतान ने जौन सा लिबास खींच लिया वो मतवाज़न ज़रूरियात ज़िंदगी का ज़ामन वो इज्तमाई निज़ाम था, जिसमें नौ आदम का कोई एक फ़र्द भी अपने हकूक़ रहाइश और ज़रूरियात ज़िंदगी से महरूम रहता। इसी तरह ले योरेयाहुमा सौआतिहिमा के अल्फाज में इस हकीकत का ऐलान किया गया है कि अगरचे नौ आदम में दगा, झूठ, फ़रेब जैसी बुराइयों की इस्तेदाद मौजूद है, लेकिन इज्तमाई निज़ाम में जहाँ हर किसी की ज़रूरियात ज़िंदगी मुतवाज़न अंदाज में कम मैसर आ रही हों, उस नौ को मज़कूरा बाला बुराइयों को बरूए कार लाने के मौके ही मैसर नहीं आते। लेकिन जब मफाद परस्ताना इनफरादी निज़ाम कायम हो जाए तो सदर और अवाम सब के सब ज़ाती मफाद के लिए किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और दोनों की बुराइयां खुलकर अयां हो जाती हैं, दोनों नंगे हो जाते हैं। सातवां और आठवां नुक्ता होवा व कबीलहू यानी शैतान और उसके कबीला से मुराद माशरा का वो लीडर, उसकी जमात है जो सब मिलकर इज्तमाई निज़ाम के ख़िलाफ़ इनफरादी निज़ाम के क़याम व फ़रोग में मसरूफ़ अमल रहते हैं। इसमें 9वां 10वां पॉइंट यराकुम में हैसो ला तरौनहुम से ये मुराद है कि वो सब के सब हर आन तुम्हारे हालात पर निगाह रखते हैं कि इज्तमाई माशरा में जहाँ कोई नक्स हादसाती तौर पर वाक़या हुआ तो वो इज्तमाई निज़ाम के ख़िलाफ़ अपना प्रोपोगंडा तेज़ कर देते हैं कि देख लो, हम नहीं कहते थे कि बुरे वक्त के लिए अलग अलग माल जमा कर लिया करो, और इस तरह तुम्हारा इज्तमाई लिबास उतार कर तुम्हें नंगा करने के दर पर रहते हैं। इसके बरक्स तुम हो कि उन्हें उस मकाम से नहीं देखते जहाँ से वो देखते हैं, इसलिए तुम उनके धोखे में ना आना। यहाँ आयत ज़ैल 2/156 2/156 की तरफ इशारा किया गया है कि इज्तमाई निज़ाम में भी बाज़ मकाम ऐसे आ जाते हैं जहाँ ज़रूरियात ज़िंदगी में कमी वाक़या हो जाती है, जैसे कि जंग के अय्याम में ये इरशाद हुआ है, वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जूइ व नक्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समराति व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 2/156। बेशक हम तुम्हारे इस्तक़लाल को ज़ाहिर करते हैं, दुश्मन के हमला के खौफ, मालों, जानों और रिज़्क़ के नुकसान के साथ ए रसूल उन मुस्तकिल मिजाज मोमनों को खुशखबरी दीजिए कि उन्हें जब दुश्मन की बदौलत मज़कूरा बाला मुसीबत पहुँचती है
تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، اور ہم ان مصیبت کے ایام میں بھی اس کے قانون کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ تو سلسلہ درس کی آیت زیر بحث 7/27 میں متنبع کیا گیا ہے کہ شیطان اور اس کی جماعت کے پراپوگنڈے میں نہ آنا، جو حادثاتی مصائب کے وقت خصوصیت کے ساتھ اجتماعیت سے پھسلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نیز شیطان کے متعلق سابقہ وضاحت میں پوری ڈیٹیل بتا دی گئی ہے کہ قرآن کریم ان لوگوں کو بھی شیطان قرار دیتا ہے جو نفس امارہ کے متبع ہو کر خود بھی گمراہ ہو جاتے ہیں اور دوسروں کو بھی اجتماعیت سے ہٹانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ تو سامعین کرام، آج کے درس میں اتنا ہی۔ تو انشاءاللہ اسی سلسلے کو لے کے اگلی محفل میں ہم جاری رکھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ، فی امان۔